الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کی ہدیہ درود پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Without any further delay, because I know that this delay been done by me, unfortunately, اور وہ اس طرح ہوا کہ میں تو تیار تھا، لیکن شاید میرے جو ساتھ آنے والے لوگ تھے وہ تیار نہیں تھے، اور اسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس وقت نورانی کی نہیں بریانی کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی 10 منٹ، صرف 10-12 منٹ 15 منٹ، کیونکہ یہ میلاد النبی کا جلسہ ہے اور غوث اعظم کا دن ہے، ان کا مہینہ ہے. اسی حوالے سے میں نے گفتگو کا ارادہ کیا ہے، اور آئیے اس سے پہلے کہ عرض و معروض آپ کے سامنے رکھوں، جھوم کے اپنے اسی مخصوص موریشن انداز میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک آیت مبارکہ کریمہ طیبہ کہ ایک خوبصورت حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یقین جانے میرے وہم و گمان میں بھی اس پر بولنے کا وہ نہیں تھا، بس کرسی پہ بیٹھا ہوں، خطبہ دینے کے بعد خیال آیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. اللہ کی بولیے سب سے بڑی شان ہے. علماء جانتے ہیں کہ یہ وللہ جو ہے یہ جار مجرور خبر مقدم ہے، اور مثل الاعلی مبتدا مؤخر ہے. ایسی صورت میں افادہ حصر ہوتا ہے، چنانچہ ترجمہ ہوگا اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے. کس کی سب سے بڑی شان ہے؟ بولو زور سے. اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے. افق پر جب ہم چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، خاص کر 12 بجے دن میں، اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے نا کہ ایک سورج کی ٹکیا پوری کائنات کو کیسا روشن کیے ہوئے ہے. یقیناً یہ میرے رب کی بہت بڑی شان ہے. کہتے ہو نا، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی شان ہے.
چاند کو دیکھا تو دیکھا ارے ایک چاند پورے ماحول میں چاندنی پھیلائے ہوئے ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ منہ سے نکلتا ہے نا یہ۔ ایک انگریز آیا تھا ہمارے انڈیا میں، کسی گاؤں میں گیا، رات کو سویا تو اسے جگنو دکھا۔ جگنو سمجھتے ہو نا، وہ لائٹ والا کیڑا جو لائٹ مارتا ہے۔ وہ دیکھ کے گھبرا گیا اور اپنے آپ کو چھپا کے چارپائی کے نیچے انڈر دا بیڈ ہی وینٹ اینڈ ہائیڈ ہمسیلف۔ تو مکان کا جو مالک تھا وہ جب اس کو ڈھونڈنے لگا، کہیں نہیں ملا، تو وہ نیچے سے ایسے کرے، چپ چپ بولو مت۔ کہا کیا ہوا؟ یہ مچھر جو ہے مجھے ٹارچ سے ڈھونڈ رہا ہے۔ تب تک اس نے کہا ارے بے وقوف، یہ مچھر ٹارچ سے نہیں ڈھونڈ رہا، یہ میرے اللہ کی قدرت کی شان ہے۔ میں قدرت کی شان بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی قدرت کی شان۔ چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، چاہے لال و گوہر ہو، سیم و زر ہو، چاہے زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں ہو، یہ سب اللہ کی۔ زور سے بولو، مزہ نہیں آ رہا ہے مجھے، زور سے بولو۔ پہلے تھوڑا سا نورانی کو سن لو، پھر بریانی میں مزہ آئے گا۔ اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ۔ چاہے افلاک کی کروٹیں ہوں، لیل و نہار کی گردشیں ہوں، آبشار کے نغمے ہوں، یا ستاروں کی روشن قندیلیں ہوں، چاہے کلیوں کی چٹک ہو، غنچوں کی چہک ہو، پھولوں کی مہک ہو، یہ سب اللہ کی قدرت کی شان ہے۔ مگر ایمانداری سے بتانا، اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا، یہ جو میں نے اتنی لمبی چوڑی لسٹ بیان کی ہے، مفتی غفران صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ صرف امام نہیں، بہت بڑے خطیب بھی ہیں، اور ان کی خطابت کا لوہا ماشاءاللہ ہندوستان مان چکا ہے، تو پھر موریشس کیوں نہ مانے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ایک مضبوط خطاب مفتی صاحب کر چکے ہیں، میں خطاب کرنے نہیں، بس صرف شان دکھا کے چلا جاؤں گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یہ اتنی لمبی چوڑی جو میں نے لسٹ بیان کی، اس میں کوئی ایسا ہے جسے آپ دعوے کے ساتھ کہیں کہ یہی مثل الاعلی ہے؟ یہی اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اگر سورج کو کہا تو چاند کو تکلیف ہوگی، چاند کو کہا تو آسمان کہے گا مجھ میں کیا کمی ہے، آسمان کو کہا تو زمین کی وسعتیں کہیں گی مجھ میں کیا کمی ہے، زمین کو کہا تو سمندر کی طغیانی کہے گی مجھ میں کیا کمی ہے۔ Then who is مثل الاعلی؟ کون ہے اللہ کی سب سے بڑی شان؟ آؤ اسے ایک حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بضم القاف بھی ہے، بفتح القاف بھی، قسطلان بھی ہے، لیکن صحیح لفظ قسطلان ہے۔ امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ ائمہ حدیث میں سے گزرے، اور ایسے محدث کی 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث نقلاً متواتراً ان تک پہنچی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ۔ اللہ پاک یاد دلا رہا ہے، اے محبوب وَإِذْ ریممبر دا مومنٹ، یاد کرو جب ہم نے ملائے اعلیٰ میں تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک عہد لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ ابھی الیکشن آنے والا ہے نا، آپ دیکھیے گا الیکشن کے بعد ایک سویرن سیریمنی پروگرام ہوگا، جس میں سفید سفید کپڑا پہن کے کالے کالے لوگ کھڑے ہوں گے،
اور کہیں گے کہ میں اس سمویدھان کے پرتی یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، ایسا کروں گا وہ کروں گا، بڑے وعدے ہوں گے، لیکن 5 سال میں کیا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سویرن سیریمنی میرے رب نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے کیا۔ توجہ چاہوں گا اور کہا اے لوگوں یاد رکھنا، ایک دن وہ آئے گا جب اللہ تمہیں نبوت اور رسالت کے منصب پر بٹھائے گا۔ بس اٹھاؤ شپت اس بات پر، لو اوتھ اس بات پر کہ جب تم اس منصب پہ بیٹھے اور اگر تمہارے زمانے میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، محبوب ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے زمانے میں آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وعدہ کرو کہ تم سب میرے نبی پر، میرے محبوب پر ایمان لے آؤ گے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک تو لَتُؤْمِنُنَّ لام تاکید، پھر نون ثقیلہ بھی، لَتُؤْمِنُنَّ یعنی ضرور ضرور ایمان لے آنا۔ توجہ، ڈونٹ فورگیٹ، ضرور ضرور میرے نبی پر ایمان لے آنا۔ یا اللہ، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آنا۔ ارے جن کے دامن کی ہوا غیر کو لگ جائے انہیں ایمان کی دولت مل جائے، ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آنا، مطلب میرے نبی کے گیت گانا، انہی کے نغمے پڑھنا، انہی کے ترانے پڑھنا، انہی کے میلاد سنانا، انہی کا ذکر کرنا۔ گویا رب یہ فرما رہا ہے اے نبیوں وعدہ کرو کہ تمہارا کلمہ اور ہوگا، تمہاری امت کا کلمہ اور ہوگا۔ امت کہے گی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کلمت اللہ۔ مگر تم وعدہ کرو کہ تم یہ نہیں کہو گے، تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج الخطبہ۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جس وقت یہ سہانی گھڑی تھی، توجہ رہے، اور سویرن سیریمنی کا پروگرام چل رہا تھا، سب سے اوتھ لی جا رہی تھی، حلف برداری ہو رہی تھی، اسی وقت افق پہ ایک نور چمکا۔ کیا چمکا؟ زور سے بولو۔ ایک نور چمکا۔ نور کی طلعت اور چمک ایسی تھی کہ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو نظر مازاغ البصر کا منظر پیش کر رہی، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی، ایک ہی ٹپ سر میں سب دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے ایک ہی سر میں سب نے کہا اے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ لمن ھذا النور، لمن ھذا النور، یہ کس کا نور ہے؟ لگتا ہے یہی مثل الاعلیٰ ہے، لگتا ہے یہی تیری قدرت کی سب سے بڑی شان ہے۔ اتنا کہنا تھا، آواز آئی ہاں سن سن، یہی میری قدرت کی سب سے بڑی شان ہے۔ ارے یہ کسی اور کا نور نہیں، یہ اسی مصطفیٰ کا نور ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کی بات کی جا رہی، جس پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی۔ اتنا سنتے ہی سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رہے، میں حضور کا میلاد بزبان، میلاد مصطفیٰ بزبان نورانی بلہجہ قرآنی سنا رہا ہوں۔ بالکل توجہ چاہوں گا، دیکھیے بالکل توجہ کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سب نے اپنی گردن دے all put their head down for the respect of that particular نور۔ اس نور کو دیکھا تو سب نے اپنی گردن بولو جھکا لی۔ اب دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، گویا سب کی جھکی گردنیں اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اے اللہ جب زمانہ آئے گا تب تو ہم دیکھیں گے، ہم آج ہی گردن گھما جھکا کر تیرے محبوب اور اس شاہکار نور پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں۔
اب ایک چیز یاد رکھیے گا بہت ہی باریکی کے ساتھ کہ نبی کا معجزہ سمجھے، میریکلز، جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں اترے اور وہ انگار پھولوں کا ہار بن گیا. یہ خلیل کا معجزہ ہے اور رب خلیل کی قدرت کی شان ہے. میں شان سمجھا رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، تو ایک نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے اور اللہ کی بولو شان. حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا، مبروس کو اچھا کر دیا، بیمار کو شفا دے دی. یہ جناب ابن مریم کا معجزہ ہے اور اللہ کی شان. حضور علیہ السلام کے ایک اشارے پر درخت اکھڑ کے قدموں میں آ گیا، انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. رات ہی رات اب گئے، لامکاں سے چلے آئے، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ اور اللہ کی. بالکل اسی طرح جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا، اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا وہ ولی ہے. توجہ رہے، بات کو ختم کر رہا ہوں. جس طرح نبی کا معجزہ، لیٹ می ریپیٹ اگین، جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی شان کہلاتا، اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کی شان، اس نبی کے کمالات نبوت کی شان کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا وہ ولی ہے. جیسے آصف بن برخیہ نے پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو لانے کی بات کی تو یہ ان کی کرامت ہے، حضرت سلیمان کا معجزہ ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کلیئر ہو گیا کہ اللہ کی شان، نبی کا معجزہ، نبی کی شان، ولی کی کرامت. ولی کی کرامت بلا تشبیہ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے کمالات نبوت کی شان ہوتا ہے اور امت مصطفیٰ کا ہر ولی میرے نبی کے کمالات نبوت کی شان ہے بلا تشبیہ. جس طرح میرا محبوب، میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے کارخانے قدرت کی سب سے بڑی شان ہے، اسی طرح محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، عبد القادر جیلانی مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان ہے. کمالات نبوت کی بہت بڑی بلا تشبیہ. جس طرح ملائے اعلیٰ میں اللہ کی شان کو دیکھا نبیوں نے تو گردنیں جھکا دی، بغداد کے منبر پہ جب مصطفیٰ کی شان کو دیکھا تو ولیوں نے گردنیں جھکا دی. گویا سب کی جھکی گردنیں اعلان کر رہی ہیں کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. سب نے گردن جھکا دی، جس نے جہاں سنا گردن جھکا دی. جن لوگوں نے سنا گردن جھکا دی، تمام ارباب طریقت نے سنا گردن جھکا دی، اہل ولایت نے سنا گردن جھکا دی، اقطاب نے سنا گردن جھکا دی، اغواس نے سنا گردن جھکا دی، اوتاد نے سنا گردن جھکا دی، ارباب نے سنا گردن جھکا دی، نقبہ نے سنا گردن جھکا دی، رجبہ نے سنا گردن جھکا دی، نجبہ نے سنا گردن جھکا دی، سالکین نے سنا گردن جھکا دی، مجازیب نے سنا گردن جھکا دی، اولیاء الدین نے سنا. گویا سب کی جھکی گردنیں یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، سب تو پیر ہیں، تم بڑے پیر ہو، پیروں کے پیر ہو. یہ ایک بہت ہی واسٹ اور بہت ہی پھیلا ہوا ٹاپک ہے. Why we Sunnis
have special love for Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, whether you are Chishti, Naqshbandi, whoever. But you have to love Hazrat Abdul Qadir Jilani more than anybody else. Why? اس سیکریٹ کو اگر جاننا ہے تو آج شام کو ضرور آنا جمعہ مسجد میں. آؤ گے نا؟ ایک ایک کو بال نکال کے بات کی کھال نکال کے ایک دم ایزی وے میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. ابھی میں نے صرف اتنی بات اس لیے کہی تاکہ تھوڑا سا میلاد کا بھی حق ادا ہو جائے اور ان کی اولاد ہونے کا بھی حق ادا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.